رب کے یہ ہیں نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے، اللہ والے، اللہ والے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسب و تجارت کے ذریعے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کا حصول، یہ صرف انسانی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اعلیٰ فریضہ بھی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال کمائی کی تلاش فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر رزق حلال کمانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، جس نے خود کو سوال سے بچانے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ رزق حلال کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا اور رزق حلال کمانے کے ذرائع اپنانا، یہ نہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے بلکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مبارک سنت ہے۔ تو سنت کی نیت سے رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ رزق حلال کمانے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ اللہ والوں کے پیشے، اس میں مختلف اللہ والوں کے پیشوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ والے جو ہیں مختلف ذرائع اپناتے رہے رزق حلال کمانے کے لیے۔ اللہ والوں کا ایک پیشہ، ایک ذریعہ جو ہے رزق حلال کمانے کا، وہ گوشت فروشی کا کام کرنا، یعنی قصاب کا کام کرنا۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کا جو ذریعہ معاش تھا، آپ جزار تھے، یعنی گوشت کا کام کرتے تھے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عہد فاروقی میں بازار باقی میں ایک مذبح خانہ تھا، یعنی جہاں پر گوشت ملا کرتا تھا، تو وہ حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان حضرت صفیہ کے صاحبزادے ہیں، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے بھتیجے ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد ہیں، اور آپ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے یا 5ویں نمبر پر ہیں۔ اور سبحان اللہ، آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، یعنی آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ 11 جمادی الاخری سن 36 ہجری کو آپ جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ عمر بن جرموز نامی ایک شخص نے بامقام صفوان آپ کو دھوکہ دے کر شہید کر دیا، اور جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 64 برس تھی، اور آپ کا مزار مبارک جو ہے یہ مدینۃ الزبیر صوبہ بصرہ عراق میں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گوشت کا کام کرتے تھے، اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک شخص گھر آیا اور اس کی کنیت جو تھی ابو شعیب تھی۔ اس نے اپنے قصاب یعنی گوشت فروخت کرنے والے غلام سے کہا کہ مجھے
5 آدمیوں کے لیے کھانا بنا کر دو، مجھے اتنا کھانا بنا کے دو کہ جو 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو۔ پھر کہنے لگا کہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 4 اصحاب کے دعوت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ بہرکیف اس شخص نے کھانا بنایا، کھانا بنا کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شخص پہنچا اور آپ کو دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اور شخص بھی آ گیا جس کو دعوت نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ شخص بھی آپ کے ساتھ آ گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس شخص کے گھر پہنچے تو آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ یہ میرے ساتھ تشریف لے آئے، میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کو دعوت نہیں دی تھی لیکن یہ ساتھ آ گئے ہیں، تو کیا ان کو بھی کھانا کھانے کی اجازت ہے؟ تو اس شخص نے ان کو بھی کھانا کھانے کی اجازت دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، گوشت فروشی کا کام کرنا، یعنی بظاہر دیکھا جائے تو عام طور پہ لوگ اس کو بڑا معیوب سا سمجھتے ہوں میں بھی، لیکن یہ کام جو ہے تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عربوں سے گوشت فروشی کا کام جو سلسلہ جو ہے یہ پیشے کے طور پر شروع ہوا۔ عرب جو ہیں وہ گوشت حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے اور پھر ان سے گوشت حاصل کرتے اور ان کی کھال جو ہے وہ بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ گوشت فروشی کا باقاعدہ جو ہے ایک پیشے کے طور پر کام جو ہے، کاروبار جو ہے وہ ہمارے پاک و ہند میں بھی آیا۔ اور پھر یہاں آ کر ہمارے یہاں پھر یہ سلسلہ ہوا کہ بعض لوگ بڑے جانوروں کا گوشت کرنے لگے تو ان کو بڑے جانوروں کا قصاب کہا جانے لگا، جیسے گائے، اونٹ، بیل وغیرہ، اور بعض جو ہیں وہ چھوٹے جانوروں کا گوشت کرنے لگے تو ان کو چھوٹے گوشت کا قصاب کہا جانے لگا، جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، اس طرح کے جانور۔ اور اب تو ہمارے یہاں جو چکن کا بھی کاروبار کرنے والے ہیں تو ان کو بھی اب قصاب ہی کہا جاتا ہے، گوشت فروشی کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ گوشت فروشی کا کام، کوئی بھی کام، صرف گوشت فروشی نہیں، کوئی بھی کام جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے، جو شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر کیا جائے، جو سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کیا جائے، تو وہ ایسا کام ہے کہ جو بندے کو نہ صرف دنیا میں کامیاب کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی نیک لوگوں کا اسے قرب دلائے گا۔ جی ہاں، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا تو آپ نے سنا کہ وہ گوشت فروشی کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا رب غفار، مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے، یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا وہ مجھے دکھا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب جو ہے وہ تمہارا ساتھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس شہر میں گئے اور جا کر اس قصاب کو ڈھونڈا۔ نا واقفیت کے باوجود وہ شخص جو تھا اس نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، کھانے کے لیے آپ کو اپنے گھر لے گیا۔ جب آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے لیے اس کے ہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے ایک بڑا سا ٹوکرا جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا، 2 نوالے اس ٹوکرے میں ڈالتا، 1 نوالا خود کھاتا۔ پھر اچانک دستک ہوئی تو وہ شخص اٹھ کر باہر گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس زنبیل میں، اس ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر ضعیف العمر یعنی بڑی عمر کے مرد و عورت تھے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ قصاب جو تھا، جو دروازہ کھولنے کے لیے گیا تھا، جب واپس آیا تو اس نے واپس آ کر جب اس ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے والدین جو تھے وہ انتقال فرما چکے تھے۔ اب وہ اپنے فوت شدہ والدین کو دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے لگا کہ حضور، مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے کریم، ہمیں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں موت دینا۔ اور ان دونوں کے اچانک اس طرح انتقال کر جانے سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ ہی حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی زیارت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔
کساب نے مزید عرض کی جب میں اپنی ماں کو کھانا کھلاتا تو میری ماں خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کرتی کہ یا اللہ پاک میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں ساتھی بنا دینا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مبارک ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اب غور کیجئے کہ بظاہر وہ شخص قصاب تھا، گوشت کا کام کرنے والا تھا، گوشت فروش تھا، لیکن اس کا کوئی عمل ایسا ہوگا کہ جس کی بنا پر اللہ پاک نے اسے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں پڑوسی بنایا۔ اچھا، ایک تو بظاہر جو اس واقعے میں ہی عمل ہے کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، ان کو کھلاتا پلاتا تھا، بڑھاپے میں بھی ان کی خدمت کرتا تھا، اور اس کی ماں جو ہے اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اور اپنے ماں کی دعاؤں کی برکت سے وہ جنت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس پانے میں بھی کامیاب ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی روزی میں حرام کو شامل نہیں ہونے دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جانور کی خریداری جو ہے، یعنی جانور کی خرید و فروخت، یہ کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جانور کی خرید و فروخت کی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس عمل سے معاش طلب کیا ہے۔ قصاب کا جو کام ہے، جیسے آپ نے سنا کہ اگر کوئی رزق حلال کمانے کے لیے شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، یا کوئی بھی کام کرتا ہے، محنت و مزدوری کرتا ہے، تو نہ صرف دنیا میں کامیابی بلکہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اب آپ سنیے کہ پہلے کے جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کیسے چاہا کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں جو کام کرنے والے ہیں، جیسے ہم قصاب کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں، گوشت فروشی کا کام، اس میں بہت برکت ہے، لیکن وہ حضرات جو گوشت فروشی میں ڈنڈی مارتے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائیوں کا حق مارتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ پہلے جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، وہ کس طرح مسلمانوں کے خیر خواہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو گھوڑا خرید کر لانے کا حکم دیا۔ اس غلام نے 300 درہم کا گھوڑا خریدا اور اس کو مالک سمیت لے آیا تاکہ اس کو پیسے دیے جا سکے۔ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑے کے مالک سے کہا کہ تمہارا گھوڑا جو ہے 300 درہم سے زیادہ مالیت کا ہے، کیا تم اسے 400 درہم میں بیچو گے؟ مالک نے کہا اے ابو عبداللہ، یہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 400 درہم سے بھی زیادہ مالیت کا ہے، کیا تم اسے 500 درہم میں بیچو گے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 درہم بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے وہ گھوڑا 800 درہم میں خریدا۔ اب غور کیجئے کہ جو آپ کا غلام تھا وہ گھوڑا 300 درہم میں خرید کر لے آیا تھا، لیکن جب آپ نے گھوڑا دیکھا، اس کی قابلیت دیکھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا اتنی کم مالیت کا نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ نے 800 درہم کا خریدا۔ جب حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آؤں گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ 300 درہم کا گھوڑا خرید لیا، آپ کا غلام لے آیا، لیکن آپ اس شخص کی، اس مسلمان کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس گھوڑے کی قیمت کیونکہ زیادہ تھی تو آپ نے وہ گھوڑا مزید 500 درہم دے کر 800 درہم کا خریدا۔ کیوں؟ اس کے مال میں کمی نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اب غور کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں بعض قصاب، یعنی سب کی بات نہیں کروں گا، ایک جنرلی بات کروں گا، کہ بعض قصاب ایسے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا تو کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یعنی جانور جو ہے وہ بڑی عمر کا ہے اور لوگوں کو یہ کہہ کے بیچا کہ نہیں یہ تو بالکل جوان جانور ہے۔ اچھا، اسی طرح جب تولا تو تول میں ڈنڈی مار دی۔ اچھا، اگر کسی نے اس کو کہا کہ بیچ میں یہ چیز ڈالنا، یہ چیز نہ ڈالنا، تو بظاہر اس کے سامنے تو وہ چیز ڈال دی، لیکن تولتے ہوئے یا اس کی بوٹیاں کرتی وہ چیز نکال لی، یا گوشت بناتے ہوئے کچھ نہ کچھ بوٹیاں دائیں بائیں کر لیں، یا اور کوئی ایسے معاملات، بہت ساری ایسی کمزوریاں بیچ میں پائی جاتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ چیز جو ہے
غور کیجئے کہ یہ کتنا برا فعل ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہو حالانکہ تو اسے جھوٹ بول رہا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور حدیث پاک میں ہے سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا یہ فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ جب مطلقاً جھوٹ بولنا گناہ ہے تو پھر کسی مسلمان کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملے میں اس کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس کو لوٹ لینا، یہ کس قدر شدید ہوگا۔ صد افسوس کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، ملازمت کرتے ہوئے، کوئی کاروبار کرتے ہوئے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، حالانکہ رزق حلال کمانے میں برکت ہی برکت ہے، لیکن مال کی ہرس ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال آ جائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کیجئے کہ ایسا مال جو جھوٹ بول کر لیا جائے، جو جھوٹ بول کر بیچا جائے، لوگوں کو معاذ اللہ لوٹا جائے، جھوٹ بول کر اس سے زیادہ مال لے لینا، کیا یہ مال آپ کو کوئی سکون پہنچائے گا؟ کیا یہ مال آپ کو کوئی برکت دے گا؟ نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم سامان تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت مٹا دیتی ہے۔ جھوٹی قسم سامان تو بکوا دیتی ہے مگر برکت مٹا دیتی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا جھوٹا شخص کتنی ہی کامیابیاں سمیٹ لے مگر آخر کار جھوٹ کا وبال اسے پہنچ کر رہے گا۔ بالفرض دنیا میں نہ صحیح، دنیا میں نہیں پکڑا جاتا، لیکن آخرت میں تو خسارہ ضرور ہے، اور یقیناً خسارہ آخرت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی مصیبت نہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خائی والا، بھلائی والا معاملہ کریں اور رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گوشت فروشی میں بھی بہت سارے ایسے معاملات کیے جاتے ہیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ بعض گوشت فروش بیچنے کے بڑے اور چھوٹے جانور کی کھال اتار لینے کے بعد گوشت کے اندر موجود دل میں کٹ لگا کر اس میں یا خون کی بڑی نس میں پائپ کے ذریعے پانی چڑھاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ خرابیاں پیش کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں جو ہمارے ان کساب جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، سب کے لیے نہیں عرض کر رہا، مطلب وہ افراد جو گوشت فروشی کا کام کرتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی جانور ذبح کیا تو اس کی جو خون کی نالی ہے تو اس میں پائپ چڑھا دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ تمام جسم میں پھیل جاتا ہے، یعنی خون کی جگہ پانی چلا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جانور کا جو وزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یوں بعض دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ اس طرح کا گوشت دھوکے سے بیچنا بھی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بعض مرغی کا گوشت بیچنے والے ذبح کے بعد مرغی کے پر اتار کر پیٹ کی صفائی کر کے صرف دل اس میں لگا رہنے دیتے ہیں۔ جب وہ پیٹ کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں تو دل اندر لگا رہنے دیتے ہیں اور اس مرغی کو تقریباً 15 منٹ کے لیے پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح گوشت کا وزن جو ہے تقریباً 150 گرام بڑھ جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ 150 گرام کیا ہوگا، ایک بوٹی کی قیمت ہوگی، ایک نہیں 2 بوٹیوں کی قیمت ہوگی۔ لیکن کیا کرتے ہیں کہ صرف چند پیسے کمانے کے لیے ایسا حرام فعل کرتے ہیں، وزن بڑھا دیں گے، وزن بڑھائیں گے تو کیا قیمت تھوڑی زیادہ مل جائے گی، تھوڑے پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح ذبح شدہ کمزور بکرے اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے بونگ کے ذریعے گوشت میں منہ سے ہوا بھر کر گوشت کو پھلا دیتے ہیں۔ بعض ایسے بھی کرتے ہیں، جانور کمزور ہے، بکرا وغیرہ ایسے کمزور بکرا ہے تو اس کی بونگ میں پھونک لگا کر نا ہوا اس کے ذریعے منہ کے ذریعے ہوا بھر دیتے ہیں۔ اچھا، ہوا بھرتے ہیں وہ گوشت پھول جاتا ہے۔ اچھا، اب گوشت لے کر گیا، لے جا کے جیسے اس نے گھر میں رکھا تو کچھ دیر کے بعد وہ ہوا نکل جائے گی اور گوشت جو ہے وہ سمجھے کہ وہ ہڈیوں والی تھوڑا سا گوشت لگا ہوگا، یہ بھی رہ جائے گا۔ یہ بھی سراسر دھوکہ ہے۔ بالخصوص قربانی کے جب دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں وزن سے بیچے جانے والے جو جانور ہیں، قربانی کے دنوں میں بھی ایک معاملہ کیا جاتا ہے کہ بالخصوص جو وزن کے ساتھ جانور بیچے جاتے ہیں ان جانوروں کو
बेसन वाला पानी पिला देते हैं। अच्छा वो बेसन वाला पानी पीता है जानवर तो उसका पेट फूल जाता है। अच्छा वो यूँ लगता है कि बड़ा फरबा है, बड़ा मोटा ताज़ा जानवर है। लेके जाते हैं तो जानवर जो है वो समझे जो पानी पिया होता है बेसन वाला वो निकलता है तो दोबारा वो पिचक जाता है। तो इस तरह के कई मामलात हैं जो हमारे कसाब हज़रात करते हैं। वो कसाब हज़रात जो ये काम करते हैं उनके बारे में मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। ये हर कसाब की बात नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है जो माज़अल्लाह ऐसा काम करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखिए कि हराम की कमाई में कोई भलाई नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, आपने इरशाद फरमाया जिसने हराम का एक लुकमा खाया, एक लुकमे की बात हो रही है, पूरी कमाई की बात नहीं हो रही। जिसने हराम का एक लुकमा खाया उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं की जाएंगी और उसकी दुआ 40 दिन तक नामकबूल होगी। मजीद एक रवायत में है इंसान के पेट में जब हराम का लुकमा पड़ता है जमीन व आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत भेजता है जब तक वो लुकमा उसके पेट में रहता है, और अगर इसी हालत में मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन दुरुस्त काम करने से, रिज़्क़ हलाल कमाने से आपका माल कम नहीं होगा। यकीन मानिए, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा रखिए। अगर आप रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जायज़ काम करते हैं, आप शरीयत का ख़्याल रखते हैं, आप इंसाफ के साथ, दयानतदारी के साथ अपना काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं, यकीन रखिए कि आपको लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमारे वो गोश्त फ़रोश्त भाई, हमारे वो कसाब भाई जो ये काम अपनाए हुए हैं, वो अपना दिल मजबूत रखें कि ये पेशा जो है, ये काम जो है, ये बुजुर्गान दीन ने किया है और ये मुसलमानों की खैर खाही वाला काम है, मुसलमानों की खिदमत वाला काम है। आप रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जायज़ तरीके के साथ काम कीजिए, कारोबार कीजिए, लोगों को कोई आप तकलीफ ना दीजिए। जिस तरह लोग चाह रहे हैं आप उनके साथ खैर खाई कीजिए, भलाई कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी रिज़्क़ में बरकत होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से, अपनी रहमत से हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फ़रमाए और रिज़्क़ हराम से हमें, हमारी औलाद को बचाए, हमारे अहल व अयाल को बचाए और अपने करम व रहमत से हमें दुनिया व आखिरत में किसी का मोहताज ना फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब के ये हैं नेक बंदे राजी रब को ये करे, देने वाला हाथ इनका काम जो भी ये